شریف سرکار، حق موجود سزا موجود۔ آج میرا جو میں نے کل کے دن میں نے میرے نظر سے ایک ویڈیو گزری تھی جس میں ایک شخص ٹرین کے اسٹیشن پہ کھڑا ہوتا ہے، اور جیسے ٹرین آتی ہے تو اس کے سامنے آ کر اپنی جان دے سکتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے۔ اس واقعے نے مجھے ہلا دیا، اور ایک انسان اس طرح اپنی زندگی کو اتنی آسانی سے ختم کر سکتا ہے، اتنی بہت آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کو ختم کر سکتا ہے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ بات کی جائے، اور جو معلومات مجھے ہے کیوں نہ وہ آپ لوگوں تک بھی پہنچایا جائے کہ انسان ایک ایسی زندگی جس کی اتنی امپورٹنس ہے، اتنی بڑی قیمتی ہے، اور انسان آج کل اس زندگی کو اتنی آسانی سے ختم کرنے لگا ہے کہ اس زندگی کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ میں وہی بات کروں گا کہ ایک اسلامی معاشرہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں، تو پھر ہمیں دین کی طرف جانا چاہیے، جو دین کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے کہ اسلام کیا کہنا چاہتا ہے زندگی کے حوالے سے۔ کیونکہ اگر آپ کامنلی کسی بھی انسان سے جو نا زندگی کی جو معنی ہے وہ پوچھے کہ بھائی زندگی کا مطلب کیا ہے، تو وہ لوگ تقریباً یہی کہتے ہیں کہ زندگی کا مطلب ہے جدوجہد کرنا، زندگی کا مطلب ہے ایک امتحان ہے، زندگی کا مطلب ہے کہ صبر کرنا۔ تو جو بھی معنی ہے وہ سارے اس طرف ہیں کہ زندگی بیسیکلی ایک صبر کا نام ہے، ایک جدوجہد کا نام ہے۔ لیکن آج کل کے جو 21ویں صدی کا وقت چل رہا ہے، جہاں دنیا نے اتنی ترقی کر لی ہے، جہاں لوگ فیسلٹیٹ ہو رہے ہیں، جہاں لوگ بہت آگے نکل چکے ہیں، وہاں بھی آج کل اس طرح کے جو کیسز ہیں وہ عام کیسز ہیں کہ یار ہر دن میں 5 سے 6 10 کیسز خودکشی کے آ رہے ہیں۔ اور چلو دنیا میں تو آ رہے ہیں، لیکن ایک اسلامی معاشرے میں جہاں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ایک ایسی اہمیت بتائی ہے، جہاں زندگی کو اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ وہ سب کچھ انسان کے لیے، تو وہاں پہ اس طرح کے واقعات آنا یقیناً افسردہ ہیں، اور یقیناً اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلام کی جو مکمل تعلیمات ہیں، جو زندگی گزارنے کے تعلیمات ہیں، یا زندگی کے مطابق جو تعلیمات ہیں، وہ ہمارے پاس نہیں ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، لیکن وہ سندھی لینگویج میں تھا، تو اس میں بھی میں نے یہ لکھا تھا کہ خودکشی ایک کسی بھی مسئلے کا، کسی بھی ڈپریشن کا، کسی بھی غربت کا، یا کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کیونکہ آج کل اسے پوچھا جائے تو خودکشی کے واقعات کیوں زیادہ ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، یا پھر کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، یا پھر محبت کے چکر میں۔ لیکن بیسیکلی یہ وجوہات نہیں ہیں، یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہم خودکشی کر لیں، اپنی زندگی کا جو نا انت کر لیں، اس کو ختم کر لیں۔ یہ کوئی ریزن نہیں ہے، نہ ہی کوئی بہانہ ہے کہ ہم دوسروں کو اس پہ سیٹسفائی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ جب دین نے کہا ہے کہ تمہاری زندگی کی اہمیت ہے، تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں پوچھتا کہ اس زندگی کو آپ ختم کریں، اس زندگی کو آپ ضائع کریں۔ کیونکہ جو ہماری زندگی ہے وہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس امانت کے بارے میں ضرور سوال کرے گا۔ تو یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ غربت ہو یا چاہے کچھ بھی ہو، لیکن خودکشی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کسی بھی مسئلے کا حل خودکشی نہیں ہے، کیونکہ بیسیکلی زندگی جو ہے وہ نام ہی جدوجہد کا ہے۔ اگر دیکھا جائے، کیونکہ ہمارے دو جہان کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا جائے، اگر لوگ غربت کا کہتے ہیں کہ دیکھا تو غربت تو ان کے زمانے میں بھی تھی، ان کے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر مکہ اور مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے۔ لیکن انہوں نے کبھی یہ راستہ اختیار نہیں کیا، نہ ہی کبھی اس راستے میں چلنے کی کوشش بھی کی، یا کبھی خیال بھی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جس نبی کو ہم فالو کرتے ہیں، جس نبی کی امت ہم کہلاتے ہیں، تو ہم اس کی تعلیمات سے ہمارا ان کی بھی تعلیمات نہیں کہ وہ آپ سے زندگی کس طرح گزاری ہے۔ تو ہمیں یہ راستہ اختیار کرنے سے پہلے 10 بار نہیں لیکن 1000 بار سوچنا چاہیے کہ دس از ناٹ دی وے، دس از ناٹ دی وے، کہ اپنی زندگی ختم کر کے ایک سکون کی طرف جائیں، کیونکہ سکون خودکشی کے بعد نہیں ہے۔ کیونکہ ایک حدیث کے مطابق
تمہاری روح زمین و آسمان میں بھٹکتی رہے گی اگر تم نے خودکشی کی تو. ایگزیکٹ میننگ جو میننگ ہے وہ مجھے نہیں آ رہی، لیکن مفہوم یہی نکلتا ہے کہ آپ کی روح زمین و آسمان میں بھٹکتی رہے گی. اور ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 29 کا جو ترجمہ ہے وہ بھی کچھ اس طرح ہے کہ اپنی زندگی کو یعنی اپنے آپ کو ختم نہ کریں، اپنے آپ کو قتل نہ کریں اور اپنی زندگی کو خود سے دور نہ کریں. تو وہ بھی اس طرف یعنی راستہ دکھاتا ہے کہ خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. تو اگر ہمیں دین کی تعلیمات صحیح طرح سے دی جائیں تو امید یہی ہے کہ اس راستہ میں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، زندگی ہے، ڈپریشن ہے، ٹینشنس ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، کیونکہ جس طرح یہ معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، جس گند میں دھکیلا جا رہا ہے یہ معاشرہ آج کا ہماری اسلامی معاشرہ، کیونکہ جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ ہم سے اس طرح دور کی گئی ہیں جس کے لیے ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں کہ ہماری زندگی کس طرح گزارنی چاہیے، زندگی کا راستہ کیا ہے. تو وہاں پہ یہ چیز بنتی ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو اللہ نے کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو پھر ہمیں جذباتی ہو کر اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے. اپنی زندگی کا یعنی خاتمہ بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی ایک امانت ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سوال ضرور کریں گے. دوسری پہلو ہے کہ دوسری بات یہ کہوں گا کہ اگر مطلب یعنی جو موبائل آ گیا ہے، جو اس طرح ٹیکنالوجی نے بھی ترقی کی ہے، تو اس طرح انسان سے اتنا دور ہو چکا ہے کہ اس کو اپنے پڑوسی، اپنے دوست، اپنے بھائی کا بھی نہیں پتہ کہ کس طرح اس کی زندگی گزر رہی ہے، کس مشکلات کا شکار ہے، کس ڈپریشن کا شکار ہے، اور کس طرح مطلب یعنی ٹینشن میں ہے وہ. تو یعنی اس موضوع پر بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں انسان. اس موضوع پہ ہر کسی کو بات کرنی چاہیے، ہر کسی کو اس پہ اویئرنیس دینی چاہیے کہ مشکلات کا حل خودکشی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ خودکشی کے لیے اسلام نے سخت لفظوں میں منع کی گئی ہے. اللہ نے سخت یعنی پکڑ کا کہا ہے. تو ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے. اور یعنی دوسری بات پھر میں یہ کہوں گا کہ آخر میں سجیشن کے طور پر کہ ہمیں اپنوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرا اپنا دوست، اپنا بھائی، اپنا پڑوسی یہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. کم سے کم ہم کچھ نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، لیکن اگر چند الفاظ ان کو حوصلہ دینے کے لیے دے دیں تو یہ کافی ہے. کیونکہ حوصلہ ہی انسان کو کسی بڑی مشکل سے بچاتا ہے.